جس نے اپنے دودھ میں علی کی ولایت پی ہو، یا جس کی ماں نے بچپن سے اپنے بچے کو سکھایا ہو کہ ولایت علی کیا ہوتی ہے، اور ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی شخصیت اگر کوئی ہے ولایت کے لیے بولنے والی تو وہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میں نے حدیث قدسی کو پڑھا کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا، دریا میں روانی نہ پیدا کرتا، سورج کو نہ بناتا، چاند کو خلق نہ کرتا، اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں میں ان کو نہ بناتا اگر محمد نہ ہوتے۔ اس کے بعد کہا کہ میں نہ تو زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ دریا میں روانی کو پیدا کرتا، نہ اشجار کو خلق کرتا، نہ ستاروں کو پیدا کرتا، نہ چاند و سورج کو پیدا کرتا، نہ محمد کو پیدا کرتا اگر علی نہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد کہا نہ تو میں زمین و آسمان کو پیدا کرتا، نہ چاند اور سورج کو پیدا کرتا، نہ ستاروں کو پیدا کرتا، نہ دریا میں روانی پیدا کرتا، نہ محمد کو پیدا کرتا، نہ علی کو پیدا کرتا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو منزلت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو خداوند عالم کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ اب جس کو کہنا ہے، جس کو ماننا ہے ام المومنین تو مانتے رہیں، ہم نے کسی کو کچھ روکا نہیں ہے۔ ہم صدیقہ اسی کو مانتے ہیں کہ جو رسول کی بیٹی اور علی کی بیوی ہے، ہم صادقہ اسی کو مانتے ہیں کہ جو رسول کی بیٹی اور علی کی بیوی ہے۔ دنیا میں تمام طرح کے لوگ پیدا ہوئے خداوند عالم نے، اور اشکال کرنے والے بھی بہت سارے تھے، لہذا آج میں کچھ تھوڑی سی کروں گا کیونکہ بہت سارے برادر نے کہا ہے کہ تھوڑی سی بات کم کریں، لہذا وقت کی پابندی کا خیال رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ 20 سے 22 منٹ میں مجلس کو ختم کر دوں، اور چونکہ ہمارے بھائی لوگ بھی اور ہیں، ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ ابھی جب ہم مجلس میں آ رہا تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، مزاحیہ جملہ ہے، لطفیہ جملہ ہے، کسی کی میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ایک دل سے، چونکہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ہمارے برادران ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ آ رہا تھا، تو کچھ لوگ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ آپ کہیں مجلس نہ بھول جائیے گا اس کے چکر میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ اشکال کرنے والے پیدا ہوئے، لیکن ہر اشکال کا جواب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دیا کہ نہ تو ان کی دوبارہ کبھی زبان کھلی اور نہ کبھی زمانے کو وہ دوبارہ چہرہ دکھا پائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شاید میں اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں مجلس میں کہ نہیں، لیکن تمہیداً بیان کرتا چلوں۔ کچھ لوگ آئے مولا کائنات کے پاس اور کہنے لگے کہ مولا پروپیگنڈا انہوں نے تیار کیا، دیکھیں ایک پلان بنایا، اور ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کے زمانے میں یہ پلان خوب بنتے رہتے تھے۔ السلام علیکم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ پلان بنتے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی اللہ علیہ نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، لیکن جن کا مقام خدا بلند کر دے تو اس کے مقام کو تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جس کے مقام کو خدا گرا دے تو اسے کوئی کرین لا کے بھی نہیں اٹھا سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے یہ پلان تیار کیا کہ چلو مولا کائنات سے کچھ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس سوال کے 2 جواب ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جس سوال کے 2 جواب ہوں۔ تو پلان تیار ہوا، مولا کائنات مسجد کوفہ کے ممبر پہ جانا ہی چاہتے تھے کہ لوگ آ گئے اور کہا کہ علی ہمارا ایک سوال ہے۔ مولا نے کہا جی فرمائے۔ کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے بکرے اور کتے سے مل کر، بکری اور کتے سے مل کر، اب بتائیے کہ وہ بکرا ہوگا، بکری ہوگی یا پھر کتا ہوگا؟ سوال تو ٹف ہے بھائی۔ تو
تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے سامنے گھاس اور گوشت ڈال کے دیکھو، اگر گوشت کھا لے تو کتا، گھاس کھائے تو بکری۔ تو کہا مولا گوشت بھی ڈالا وہ بھی کھایا، گھاس بھی ڈالی وہ بھی کھایا۔ پھر مولا نے کہا کہ اس کو تم ذرا غلے میں ڈال کے، مطلب سارے جانوروں کے ساتھ ڈال کے دیکھ لو، اگر ساتھ میں چلے تو بکری، ادھر ادھر بھاگے تو کتا۔ کہا مولا ساتھ میں بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ ساتھ میں چلتا ہے کبھی الگ الگ چلتا ہے۔ تو مولا نے کہا اچھا پھر یہ دیکھ لو کہ آگے سے بیٹھتا ہے اگر پیچھے یا پیچھے سے بیٹھتا ہے، اگر آگے سے بیٹھے تو بکری، پیچھے سے بیٹھے تو کتا۔ کہا مولا وہ کبھی آگے سے بیٹھتا ہے کبھی پیچھے سے بیٹھتا ہے۔ مولا نے اب دیکھیں نا مولا کائنات ہے، ایسے ہی تھوڑی خداوند عالم کی طرف سے یہ خلیفہ بن کے آئے ہیں۔ مولا کائنات نے بھی ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اچھا ذبح کر کے دیکھ لو، اگر اوجھڑیاں نکلے تو بکری، آتے نکلے تو کتا۔ اب کسی کی آواز نہیں نکلی، کسی نے نہیں کہا کہ مولا ذبح کر کے بھی دیکھ لیا، لاجواب کر دیا مولا نے۔ دوبارہ کسی کی بولتی نہیں نکلی کہ مولا ذبح کر کے بھی دیکھ لیا، ایک دفعہ آتے نکلی ایک دفعہ اوجھڑی نکلی۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ محمد وآل محمد صلی اللہ تو ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کو آج تلک دنیا میں کسی انسان نے لاجواب نہیں کر پایا۔ جس طرح سے خداوند عالم نے پانی کے اوپر وحی کی کہ دیکھو موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون والوں کو چھوڑنا مت۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کیا وحی کی؟ کہا دیکھو موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون والوں کو چھوڑنا مت۔ یہی خداوند عالم روز محشر ہوگا اور جہنم پر یہ وحی کرے گا کہ دیکھو علی والوں کو چھیڑنا مت، علی سے دشمنی رکھنے والوں کو چھوڑنا مت۔ یا علی، یہی وہی خداوند عالم کرے گا کہ دیکھو علی کے چاہنے والوں کو چھیڑنا مت اور علی کے دشمنوں کو چھوڑنا مت۔ اور ہم ایسے کے ماننے والے ہیں یقیناً کہ دنیا بھی پریشان ہو جاتی ہے اگر ہماری آپس میں لڑائی بھی کروانا چاہے نا اور لوگ ہمارے میں برائیاں ڈلوا دیں تو اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک چھوٹی سی بات سے واضح کرتا چلوں۔ بھائی ہم دو بھائی تھے، دونوں مل کے ایک مجلس کرتے تھے، بڑا مجمع اکٹھا ہوتا تھا۔ ایک منافق صفت آیا اور اس نے آنے کے بعد ہمارے درمیان برائی ڈلوا دی۔ اب برائی ڈلوانے کے بعد حال یہ ہوا کہ ہمارے بھائی سے جب ہماری برائی پڑ گئی تو ہمارے بھائی نے اپنا پروگرام الگ کر لیا، ہم نے اپنا پروگرام الگ کر لیا۔ ابھی مجلس ہوتی تھی ایک، اب مجلس ہوں گی دو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے کو کسی نے پریشان کرنے کی کوشش کی تو وہ خود اپنے لیے پریشانی بن جاتا ہے۔ ابھی تک وہ محرم میں ایک مجلس میں علی علی سنتے سنتے تنگ آتا تھا، اب وہ دو دو مجلسوں میں علی علی سنے گا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو بے ہوشی میں بھی علی علی کیا کرتے ہیں، ہوش میں نہیں رہتے تب بھی علی علی کرتے ہیں۔ دوسرا عقل مند کھڑا ہوا، اس نے کہا وائے ہو تمہاری عقلوں پر، یہ بے ہوشی میں علی کو نہیں بھولتے، تم ہوش میں رہ کے علی کو بھول گئے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی قدیری نعرہ لگا، نعرہ حیدری یا علی یا علی پھولو پتھر پتھر حیدر 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 پہلے سن لو، جو نہ بولے کالا بندر، حیدر 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 جو نہ بولے کالا بندر، حیدر 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 کس نے چیرا کلے ازدر، حیدر 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 کس نے چیرا کلے ازدر، حیدر 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 کون بنا داماد پیمبر، حیدر 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 کون بنا داماد پیمبر، حیدر 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 پنج نعرہ پنجتن اس ولکھ نعرہ حیدری یا علی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ علی والوں سے خطرہ مول لینا بھی بہت بڑی چنوتی کا کام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو نہ آج تک رکا ہے اور نہ قیامت تک رک پائے گا، اور کسی نے اگر روکنے کی کوشش بھی کی
تو اس کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ علی ایک ایسا نام ہے کہ جو تمام چیزیں خلق کرنے سے پہلے خلق کیا جا چکا تھا۔ دنیا میں ہر انسان آتا ہے، جب لوگ ہوتے ہیں تب ان کے لیے ہاسپٹل تیار کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان پہلے آیا، اس کی ضرورت کی چیز بعد میں خلق ہوئی۔ انسان پہلے آیا، ضرورت کی چیزیں بعد میں خلق ہوئیں۔ دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے، پہلے لوگوں نے بسنا شروع کیا، بعد میں جس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی اس چیز کو وہاں منتقل کیا گیا۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں کہ جب دنیا خلق نہیں ہوئی تھی تب بھی خلق ہو چکے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جب خداوند عالم نے نہ موت خلق کی تھی نہ حیات خلق کی تھی، موت اور حیات اس کے لیے ہے کہ جو موت اور حیات کے بعد خلق ہوا ہو، جو موت اور حیات سے پہلے خلق کیا جا چکا ہو اس کے لیے موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ذکر اہل بیت علیہم السلام عزیزان محترم ایک ایسا ذکر ہے، اور میں چاہتا ہوں ایک بات کو واضح کرتا چلوں، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ دیکھیں ممبر امام حسین علیہ السلام، ممبر کی شکل کوئی بھی ہو، کرسی بھی ہو، لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو، کسی بھی شکل کا ہو، لیکن یہ ممبر جو ہے اس ممبر کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ممبر کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے نہیں بنا، یہ ممبر صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مسائب ذکر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ممبر کسی کو مومن دکھانے کے لیے یا کسی کو مومن سے ہٹانے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ہر انسان کو یہ ممبر ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ اور وہ ممبر نہیں ہے کہ جو لوگوں میں اختلاف پیدا کرے، اصل ممبر وہ ہے کہ جو لوگوں میں اتحاد پیدا کرے، کیونکہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاس لے کے آتا ہے، لوگوں کو دور نہیں بھیجتا۔ ہر انسان یہاں بیٹھنے والا ہمارے لیے مقدس ہے، ہر انسان یہاں تشریف رکھنے والا ہمارے لیے ایک مومن صفت ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے عزیزان محترم؟ مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کو دل سے قبول کر لے، ورنہ اوپر سے قبول کرنے والے تو بہت سارے تھے۔ اب کوئی صاحب یہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو وہ کہنے لگیں کہ اب آپ جب کہتے ہی ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کو قبول کرے، یا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرے، تم اس کو مومن کہتے ہو، تو 100 میں سے 100% ہم اسی کو مومن کہتے ہیں کہ جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو دل سے قبول کرتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے قبول کرتا ہے، ورنہ ہم تو اس شخص کو غدار کہتے ہیں جو زبان سے قبول کرتا ہے، اور ہمارے لیے ہر انسان کے لیے ہمارے فرش مجلس پہ جگہ ہے، غدار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر انسان جو دل سے مولا کائنات کو قبول کرے وہ ہمارا، جو قبول نہ کرے وہ کسی دوسرے کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب یہاں سے کہیں باہر سے آ جائیں، آباء و اجداد کو اپنے ماننے والے، ان کی سیرت پہ چلنے والے، اور کہنے لگے کہ بھائی جب آپ مولا کائنات علیہ السلام کو مانتے ہی ہو امام، تو پھر قرآن سے اگر کوئی آپ کے پاس دلیل ہو تو آپ بتا دو۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے، تو وہ آپ کسی حدیث کو تو نہیں مانیں گے، ان کے لیے قرآن سے ہی دلیل چاہیے۔ دیکھیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں 3 کلمے عطا کیے ہیں۔ پہلا کلمہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تیسرا کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ تقوی۔ امام کون ہے؟ امام علی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ہیں کون؟ امام المتقین ہیں۔ تیسرا کلمہ کلمہ تقوی ہے۔ پہلا کلمہ جو پڑھے تو سمجھ لیجئے خدا کی وحدانیت کو قبول کر رہا ہے، دوسرا کلمہ وہ پڑھے تو سمجھ لیجئے کہ رسول کی رسالت کو قبول کر رہا ہے، اور تیسرا کلمہ جو پڑھے سمجھ لیجئے گا کہ مومن ہے۔ اگر تیسرے کلمہ کے کوئی انکار کر دے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ منافق ہے۔ سب سے بڑی منافقی یہی پہچان ہے کہ وہ کلمہ تقوی کا انکار کر دے گا۔ 3 حضرات جا رہے تھے ساتھ میں ایک مرتبہ،
بڑا ایک چھوٹا سا، جنہوں نے عربی پڑھی یا اردو پڑھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، کہ 3 حضرات جا رہے تھے اور چلتے چلتے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ علی ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ جیسے لنا کے بیچ میں نون. بڑی توجہ چاہتا ہوں، جیسے لنا کے بیچ میں نون. تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ تو پھر نون کو ہٹا دیجئے، آپ کے پاس کیا بچے گا؟ لنا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، لا کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں. جب آپ نون کو بیچ سے نکال دیں گے تو بچے گا لا. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے آپ نون کو نکال دیجئے، تو آپ کے پاس جو بچا وہی رکھ لیجئے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بھی گفتگو، جو بھی سنا، دیکھیں ہمارے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو مولا کائنات کو جانتا ہے کون نہیں ہے. لہٰذا ہم ساری چیزیں قبول کر لیں گے لیکن علی کے خلاف ایک لفظ بھی قبول نہیں کریں گے. اور ہم کیسے قبول کر لیں جب رسول کے زمانے میں ایک کتے نے یہ قبول نہ کیا کہ وہ کوئی علی کی برائی کر سکے، تو ہم کیسے قبول کریں؟ جا رہے تھے 2 حضرات اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی کرتے ہوئے، تو کتا گھر سے نکلا، عیسائی کا کتا تھا. اس نے فوراً آ کے ان صاحب کو کاٹ لیا. یہ دوڑے دوڑے رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ فلاں عیسائی کے کتے نے ہمیں کاٹ لیا ہے، اس کا کچھ مسئلہ حل کریے. یہ بات کر ہی رہے تھے جب تک ایک دوسرے صاحب آ گئے، کہا کہ مولا رسول اللہ ہمارے بھی کاٹا ہے، مسئلہ حل کیجئے. تو رسول کائنات نے سب کو لیا اور لینے کے بعد عیسائی کے گھر پہ آئے. آنے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی اپنے کتے کو سنبھال کے رکھو ذرا، کیوں کاٹتا پھر رہا ہے لوگوں کے؟ تو عیسائی نے جواب دیا، دیکھیں عیسائی کا ایمان کیا ہے. عیسائی نے جواب دیا آپ تو رسول کائنات ہے نا، آپ تو خدا کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہے نا، آپ خود ہی کتے سے پوچھ لیجئے کہ کیوں کاٹا. روایتیں بتاتی ہیں کہ رسول کائنات مخاطب ہوئے کتے کی طرف. کتے نے جواب دیا یا رسول اللہ میں سب کچھ سن سکتا ہوں لیکن علی کی برائی نہیں سن سکتا. تو وہ انسان، بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ انسان کتے سے بھی بدتر ہے جو مولا علی کی برائی کو سن لے اور خاموش رہ جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہم اپنی نسل کو، آنے والے لوگوں کو یہ بتانا سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے. ورنہ زمانہ تو وہ آ گیا ہے کہ اتحاد یہاں تک بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یزیدیوں سے اتحاد ہو جائے. اتحاد کی کچھ شروط ہوتی ہیں. اتحاد پہ سامنے والا بھی کم سے کم عادل پہ ہونا چاہیے، انصاف پہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑی نہ کہ ہم کسی ابو سفیانی سے اتحاد کر لیں گے، یہ تھوڑی نہ ہم کسی یزیدی سے اتحاد کر لیں گے. ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے معاملے میں کسی سے کوئی اتحاد نہیں کرتے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، محمد صلوات. خیر کھانسنے کی آوازیں آ رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے مجلس کا رخ موڑ دوں مصائب کی جانب. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرنا، اور آنے والی نسلوں کو بھی سکھا کے جائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتحاد کے چکر میں حق اور باطل میں فیصلہ کرنا بھول جائیں. سب سے بڑی بات آج کے زمانے کی یہی ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا. ورنہ لوگ آج کے زمانے میں ایسی فطور چیزیں لے کے آ رہے ہیں، ایسی طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ جن کے لیے آج کے زمانے میں اگر کوئی ہمارا چھوٹا بچہ جب وہ اس معاشرے میں بڑا ہوگا تو اس کے لیے مشکل ہوگا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا. لہٰذا سب سے پہلے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے ہم اپنے بچے کو یا حسین کہنا سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو سیکھ گیا تو یقین جانے حق اور باطل میں فیصلہ بھی سیکھ جائے گا. دنیا میں ہر جگہ حسینی ملتے ہیں لیکن یزیدی صرف اور صرف، میں ایک دن دیکھ رہا تھا کلپ کہ دنیا میں ہر جگہ حسینی ملتے ہیں لیکن یزیدی صرف اور صرف مسلمانوں میں ہی کیوں ملتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. عزیزان محترم، پہلی سفر آج ہو چکی ہے، محرم اختتام پہ اپنے پہنچ گیا ہے، محرم ختم ہی ہو گیا ہے تقریباً. اب